جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لیڈ کے امپورٹنٹ ایسے کے ٹاپکس کے بارے میں۔ اور آج میں یہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک دیتا کس طرح کا ہے، کس طرح کا ٹاپکس وہ ڈالتا ہے، یا اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ کویسچن جب وہ ایسے پوچھتا ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ رائے علی رضا مخاطب ہوں، جسٹس لاء اکیڈمی سے، ٹھیک ہے۔ ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ نوٹس دیے جاتے ہیں۔ 3 ٹائپس کی کلاسز ہوتی ہیں، زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں لائیو، اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ ریکارڈڈ لیکچر دیے جاتے ہیں، ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر دیے جاتے ہیں۔ آپ تینوں طرح سے لے سکتے ہیں، اور 3 سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے نے پاکستان لیول پہ بھی ٹاپ کیا۔ اچھا، اب میں ٹاپک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ رول آف ایجوکیشن ان دی ڈیولپمنٹ آف کنٹری، ملک کی ترقی میں تعلیم کا کیا کردار ہے۔ اچھا، یہ آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے، آپ کی اوپینین مانگ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو اوپینین بیس ایسے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کے ویوز کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی میچورٹی ہے، آپ کی تھنکنگ کتنی میچورٹی ہے، آپ کا لیول آف تھنکنگ کیسا ہے، تو اس لیے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اوپینین بیس۔ وہ والے ایسے نہیں ڈالتا جیسے آپ سوچتے ہوں گے کہ لیٹ جیسے ہم 9 10 11 میں مطلب پڑھا ہوگا کہ مائی بیسٹ فرینڈ کے اوپر ایسے لکھ دو، یا اس کے اوپر ایسے لکھ دو، ایسے نہیں آتے ایسے۔ اب وہ کیا ڈالتا ہے، پورے اوپینین بیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف انڈیپینڈنس، آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں پہ بھی پوچھ رہا ہے وہ آپ کی رائے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو سکتی ہے، آپ سے رائے لے رہا ہے کہ آزادی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، یا آپ نے آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، تو کیسی مطلب آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد رول آف ٹیچرز ٹو میک اسٹوڈنٹ رسپانسبل، طالب علم کو ذمہ دار بنانے کے استاذہ کا کیا کردار ہے۔ استاد، ٹیچرز آر سوسائٹی میکر، میں یہ کہتا ہوتا ہوں جو استاد ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو بنانے والا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ استاد طالب علم کو رسپانسبل بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وومن رائٹس کیا ہیں، خواتین کے حقوق ہیں۔ بلیسنگ اینڈ ایولز آف منی، پیسے کی برکت اور برائیاں کیا ہیں۔ رول آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ تنظیم کا کردار کیا ہے۔ ہماری ایک ایسی تنظیم ہے UNO، اور جو ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن ہے، جہاں پہ سارے متحدہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلام اینڈ سائنس، اسلام اور سائنس کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ وائی جسٹس از امپورٹنٹ فار اینی سویلائز سوسائٹی، کسی بھی مذہب معاشرے کے لیے انصاف کیوں ضروری ہے، بتائیں بھائی انصاف کیوں ضروری ہے۔ آگے، پرائمری ڈس ایڈوانٹیج آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے بنیادی نقصانات کیا ہیں۔ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی، جمہوریت، ہم اسے ہی بولتے ہیں کہ جو حکومت ایسی حکومت جو ڈیموکریسی کے ذریعے آتی ہے، اسے ہم جمہوریت بولتے ہیں، جس میں ہر ایک اس ملک کا ہر ایک بندہ اس گورنمنٹ کو بنانے میں اپنا ووٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاؤ یوتھ کین بی انگیج ان کمیونٹی، نوجوانوں کو معاشرے میں کیسے شامل کیا جائے، آپ نے اپنی اوپینین بیس دینا ہے۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دی پریچنگ آف اسلام، اسلام کی تبلیغ کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ برا بھلا کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ فرشتہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر تیرا حکم ہو تو میں ان کے اوپر پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں، لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے لیکن پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ اتنے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جوتے لہو لہان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورلڈ از بیکمنگ گلوبل ولیج، دنیا گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، بننے جا بھی رہی ہے اور بن بھی چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا اس کے ایڈوانٹیج ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیج ہیں، کیا میرٹس ہیں، کیا ڈی میرٹس ہیں، اور ان کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کس طرح دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن رہی ہے۔ آگے اس کے بعد ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کا جو یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے۔ ایجوکیشن کے اوپر میں کہتا ہوتا ہوں، ایجوکیشن چاہے کو ایجوکیشن آ جائے، چاہے وومن ایجوکیشن آ جائے، چاہے ٹیکنیکل ایجوکیشن آ جائے، اس کے اوپر ایسے ضرور آتا ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کے پاس سوشل میڈیا کے اوپر ضرور ایسے آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ از اے ورسٹ ٹو ہیو اے لٹل منی آر ٹو مچ. کیا بہت زیادہ اور بہت کم پیسے ہونا بدتر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زیادہ پیسے بھی ہوں تو الکولیکلی سوچ چلی جاتی ہے آپ کی نشہ آور چیزوں کی طرف. زیادہ کم پیسے ہوں تو انسان ڈکیٹیوں کی طرف جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح یہ معاشرے میں جو پیسے زیادہ بھی ہوں تو وہ بھی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اگر کم ہوں تو وہ بھی بدتر ہوتا ہے. اسکول پیپلز شوڈ بی تھرو ہاؤ ٹو بی گڈ پیرنٹس ان فیوچر. اگرچہ اسکول کے طلبہ کو سکھایا جائے کہ مستقبل میں اچھے والدین کیسے بنا جائے، تو یہ بھی آپ انہیں کیسے مطلب آپ بتائیں گے کہ وہ کس طرح اسکول میں ان کو پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے. اگر پڑھانا چاہیے تو کیا ان کو کس طرح پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے. سم پیپل سے دیٹ وی ہیو لرن موسٹ آؤٹ سائڈ دا کلاس دین دا ان سائڈ. آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے. پریکٹیکل لائف جو آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ کتابیں اور یہ ادارے نہیں سکھاتے، ٹھیک ہے. آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایسا کچھ سیکھتے ہیں کہ شاید وہ آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کلاس روم کے اندر کی بجائے آپ باہر جو سوسائٹی میں سیکھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ لرننگ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ زیادہ لرن کرتے ہیں. بلیسنگ آف انڈیپینڈنس. آزادی کی برکات کیا ہیں؟ آزادی کی وجہ سے آپ اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو اسلامک آپ کے اوپر ڈیوٹیز ہیں، وہ آپ اچھا سا پرفارم کر رہے ہیں. لوگوں کے رائٹس نہیں مارے جا رہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، سود سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاؤ ٹو ریڈیوس انفلیشن. مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے، مہنگائی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں. انڈسٹری اسٹیبلش کی جائیں. اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ لائی جائے. اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آف مدینہ اینڈ ٹوڈے پاکستان. مدینہ کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی ریاست کا موازنہ کر کے آپ نے بتانا ہے کیا اس میں غلطیاں ہیں. غلطیاں مین کہ کیا فلاز ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ادھر مدینہ کی ریاست میں ہوتی ہیں اور پاکستان میں نہیں آتی. سود کا خاتمہ نہیں ہو رہا، کرپشن ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ نے یہ موازنہ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ آر اے گڈ وے ٹو ایویلیویٹ سم ون انٹیلیجنس. کسی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے معیاری ٹیسٹ ایک اچھا طریقہ ہے. ایگزیکٹلی آپ اپنے یہاں پہ وہ آپ کی اوپینین مانگ رہا ہے. یہاں پہ آپ یس اور نو دونوں پہ آنسر دے سکتے ہیں. یس میں دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے آرگومنٹ کر کے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ بھائی ایسے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کنٹینٹ کانسٹنٹ. سوشل میڈیا کنیکشن میک پیپل فیل مور اسٹریس اینڈ لونیئر، ٹھیک ہے. مسلسل سوشل میڈیا کنیکشن لوگوں کو زیادہ ذہنی دباؤ اور تنہائی کا احساس دلاتا ہے. اس پہ آپ نے آرگومنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کیسے بتاتا ہے. اس کے بعد آپ نے ای بکس آر بیٹر دین پیپر بک. ای بک کس طرح پیپر سے بہتر ہو سکتی. جیسا کہ آپ بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پیپر بنتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں، لکڑی سے. لکڑی کو ہم درخت کاٹتے ہیں تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے آکسیجن وغیرہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو درخت کو، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درختوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب ہم درخت کاٹتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے پاس انوائرمنٹل پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ای بک. دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. دنیا پی ڈی ایف فارم میں بکس لے لیتی ہے. ڈیجیٹلائز دنیا ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم بھی آن لائن آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ بہترین طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک کلاس لیتے، اسکول لیتے، اس کے اندر کالج ہوتی یا بلڈنگ ہوتی، اس کے اندر بٹھاتے، انرجی ویسٹ ہوتی، وہ سارے معاملات آ جاتے ہیں. لیکن اس کا بھی ہمیں فائدہ ہے. اس کے بعد آج آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ ای بک بیٹر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. آن لائن ٹیچنگ وایا آن کیمپس لرننگ. یہ وہی میں ابھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے. آن لائن کا تو یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں اور آپ کو بلڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. رول آف یوتھ ان پولیٹکس. نوجوانوں کا کردار کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یوتھ جو ہوتی ہے وہ ٹومارو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیوچر ہوتا ہے پاکستان کا. اس لیے آج کی جو یوتھ ہے
وہ فیوچر کا پاکستان ہے. تو یوتھ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے پولیٹکس میں. عمران خان کی اگر ہم مثال لیں تو نوجوان سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں عمران خان کی جیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نوجوانوں کو اجاگر رکھنا, نوجوانوں کو گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد افیکٹو آف ڈیفارسٹیشن آن دا انوائرمنٹ. جنگلات کی کٹائی کے مول پہ اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جنگلات کی وجہ سے اگر درخت کاٹ لیے جائیں تو آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو بہت سارے معاملات کریٹ ہوتے ہیں ماحول میں, بہت ساری جو بیماریاں آتی ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہم مزید ایک کے اوپر ہم اگر لیکچر دینا سٹارٹ کر دیں, ایک کے اوپر ایسے دینا, تو وہ ایک لمبا ہمارا پروسیجر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھے کچھ ٹاپکس جو پاس پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اسٹیٹمنٹ سے ایک چیز واضح کی ہوگی کہ جو پیپر آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے, وہ اس طرح آتا ہے کہ آپ سے وہ اوپینین لے رہا ہوتا ہے. ایکچولی وہ سوچ آپ کی چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, آپ سے کچھ نکلوانا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ روایتی ٹریڈیشنل وے سے ایسے آنے چھوڑ گئے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ کو مائی بیسٹ فرینڈ, مائی ٹیچر, یہ وہ اب نہیں ایسے ہوتے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو مچ. جن بچوں نے اپنی کمپلیٹ تیاری کرنی ہے وہ میرا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 030075208993. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور لیٹ کی کمپلیٹ اور اتھینٹک گائیڈنس کے لیے میرے ساتھ رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ آپ کے جو مارکس ہیں 90+ لے کر آنا ہے. تو جلد سے جلد ہمیں جوائن کریں اور اپنی تیاری کو بھرپور طریقے سے تیار کریں. اور اس کے علاوہ آپ اچھے سے ہمارے فیوچر کو لائر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اے ڈی پی پی ہیں, ڈی ڈی پی پی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج ہیں, تو آپ ہمارا فیوچر ہیں. تو جلدی سے جوائن کر کے اپنا سال ضائع کیے بغیر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا سال ضائع نہ ہو اور آپ کی پریپریشن اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو مچ. مسٹ ریگارڈ, علی رضا, جسٹس لا اکیڈمی.